الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع اعتکاف کے مسائل وغیرہ ہیں۔ محترم ناظرین، اعتکاف ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس سے بات ثابت ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ اعتکاف یہ صرف امت محمدیہ میں نہیں، یہ پچھلی امت میں بھی موجود تھا۔ یہ ایسی عبادت ہے جو پچھلی امت میں بھی موجود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو محترم ناظرین، توجہ فرمائیں کہ یہاں اعتکاف کرنے والے والعاکفین کا ذکر موجود ہے، یعنی اعتکاف ایسی عبادت ہے جو پچھلی امت میں بھی موجود تھی۔ اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں، چند حدیث پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، فرمایا جس نے رمضان کا اعتکاف کیا ایسا ہے جسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ اور ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو ہم سماعت فرماتے ہیں اعتکاف کا لغوی معنی ہے دھرنا مارنا۔ مطلب یہ کہ معتکف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ تو اعتکاف کا لغوی معنی ہے دھرنا مارنا۔ اور اعتکاف کا اصطلاحی معنی یعنی شریعت مطہرہ کے اندر اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ تو اعتکاف کی اصطلاحی تعریف ہے مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بانیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے۔ اچھا، اعتکاف کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ یہ اعتکاف کے مسائل آ رہے ہیں، آگے بھی اعتکاف کے مسائل آئیں گے۔ اعتکاف کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں، یعنی بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ نابالغ بھی جو تمیز رکھتا ہے
اگر بنیت اعتکاف یعنی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے، درست ہے۔ محترم ناظرین، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب اور دوسری قسم اعتکاف سنت موقدہ، اور اعتکاف کی تیسری قسم اعتکاف مستحب و سنت غیر موقدہ، یعنی اس کو نفلی اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ آئیے ہم اس کی تعریف جانتے ہیں اور اس کے اہم مسائل جانتے ہیں۔ اعتکاف واجب یعنی اعتکاف کی نظر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے بھی دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا، جتنے بھی دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب کبھی کسی بھی قسم کی منت مانی جائے، مانی جائے اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں، صرف دل میں منت کی نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی، ایسی منت کا پورا کرنا بھی واجب نہیں ہے، یعنی دل میں منت کی نظر کی نیت نہیں ہوگی، منت کی زبان سے الفاظ کہنا ضروری ہے۔ اور جو مرد حضرات اعتکاف کی منت مانے، نظر مانے، وہ مسجد میں اعتکاف کریں، اور عورت مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ مسجد بیت کیا ہے؟ یعنی جو عورتیں اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ خاص کر لیتی ہے، ایک جگہ کو مخصوص کر لیتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اعتکاف واجب ہے یعنی نظر و منت والا اعتکاف، تو اس میں روزہ بھی شرط ہے، یعنی اس میں اعتکاف کرنے والے کا روزہ بھی ہو، یہ شرط ہے۔ اعتکاف کی دوسری قسم اعتکاف سنت، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی جو رمضان کے آخری عشرے ہیں، پہلا عشرہ جو شروع کا ہے رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو آخری عشرہ جو ہے، تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، یہ اعتکاف کی دوسری قسم بنتی ہے سنت موقدہ۔ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ علی الکفایہ کا، سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب اور معنی بیان کر رہے ہیں کہ پورے شہر میں کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب مجرم ہوئے۔ اب اعتکاف سنت کے مسائل جو ضروری ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس اعتکاف میں یعنی اعتکاف سنت موقدہ، اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ 20 رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف یعنی اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ہو، 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد اعتکاف کی نیت کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ پھر یہ اعتکاف جو ہوگا نفلی ہو جائے گا۔ اب ایک اہم ضروری مسئلہ سماعت فرما لیں، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو چکے تھے، اگر سورج ڈوبنے سے پہلے معتکف جو اعتکاف کی غرض سے جا رہا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، نیت نہیں کی اعتکاف کی، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی، تو اس صورت میں بھی اعتکاف سنت موقدہ ادا نہ ہوئی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی یعنی مغرب کے بعد تو نفلی اعتکاف ہو گیا، سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح محترم ناظرین، اعتکاف کی تیسری صورت بتانے سے پہلے اعتکاف کی نیت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیں، اعتکاف کی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی دل میں ہونا ضروری ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے دل میں نیت ہونے کے باوجود زبان سے کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا
سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ اعتکاف کی نیت ہے۔ آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، تو اعتکاف کی تیسری قسم اعتکاف مستحب اور سنت غیر موقدہ، یعنی جو نظر کا اعتکاف تھا، جو اعتکاف واجب تھا، اور سنت موقدہ اعتکاف یعنی جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، ان کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جائے تو وہ مستحب یعنی نفلی سنت غیر موقدہ ہے۔ یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔